وکیل اہل سنت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آف راولپنڈی۔ الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اپنے محبوب کا امتی پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اس مالک ارض و سما کی یہ لاکھ لاکھ مہربانیاں ہیں کہ اس پروردگار نے مجھے اور آپ کو اپنے نبی کی اہل بیت اور صحابہ کا مسلک اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے۔ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا یہ عقیدہ تھا، اس کے بعد پوری امت مسلمہ میں ہر زمانے میں ولیوں کا یہ عقیدہ رہا، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک یہ عقیدہ رہے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ توجہ فرمائیں تو کائنات کی پست سے پست آواز کو سن سکتے ہیں، اور نگاہ مصطفیٰ کی پہنچ اس قدر عظیم ہے کہ حضور جہاں نگاہ فرمائیں کائنات کے اندر مادیت کا کوئی پردہ حضور اور حضور جس منظر کو دیکھنا چاہیں اس کے درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا سید کونین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرے پچھلے لمحے سے تیرا اگلا لمحہ زندگی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت محقق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق تمام کمالات رسول کے ساتھ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب جو تیرا کمال پچھلا تھا، دن گزرتا جاتا ہے تیری عظمت، تیری شان، تیرا رنگ، تیرا کمال گھٹتا نہیں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کائنات کا یہ اصول اور دستور ہے کہ ہر چیز پہلے کم ہوتی ہے، پھر بڑھتی ہے، پھر اس عروج کو زوال آتا ہے۔ سورج چمک طلوع ہوتا ہے، چمکتا ہے، عروج پہ جاتا ہے، پھر زوال آ جاتا ہے۔ چاند ہے یہ پہلے ہلال ہوتا ہے، پھر بدر کمال ہوتا ہے، پھر آخری تاریخوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کے عروج کی بات زوال ہے۔ میرا حبیب ایک تیری ذات ہے جس کے لیے میرا قانون قدرت یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیرا دن گزرتا جائے گا، تیری شانیں، تیرا کمال، تیرا مقام
گھٹے گا نہیں، بڑھتا چلا جائے گا۔ حضرات میں آج سے صدیوں پہلے رسول اللہ کا ایک کمال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی مکرم کے ایک صحابی ہیں حضرت نعیم بن عبداللہ النخام، مہربانی ذرا توجہ فرمائیے گا، النخام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نخام یہ نخمہ سے ہے، اور نخمہ کھانسی کو کہتے ہیں، اور نخام کا مطلب ہوتا ہے کھانسنے والا۔ تو یہ النخام ان کا لقب کیوں پڑا؟ علامہ ابن عبد البر، علامہ ابن امام ابن حجر اور دیگر جلیل القدر علماء نے لکھا کہ حضرت نعیم بن عبداللہ النخام یہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ حضور آسمانوں سے واپس آئے اور آ کر حضور نے فرمایا سمیت نخمۃ نعیم بن عبداللہ فی الجنہ، میں جنت میں تھا، میں نے اپنے نعیم کے کھانسنے کی آواز کو ادھر سن لیا تھا۔ تو بس صدیاں پہلے جو نبی زمین کی کھانسی کی آواز کو آسمانوں پہ جو کروڑوں میل جو ہمارے حد میں آ ہی نہیں سکتا، کروڑوں میل دور کا مقام ہے، وہاں سے جو اپنے غلام کی کھانسی کی آواز کو سن سکتا ہے، اور صرف آواز نہیں سنی، پہچان بھی لیا کھانس کون رہا ہے۔ تو جو نبی صدیوں پہلے اپنے غلام کی کھانسی کی آواز کو سن کر اسے پتا ہے کہ کس نے مجھ پر، کس میرے غلام نے کھانسی کی ہے، ارے وہ نبی جو زمینوں کی آواز آسمانوں سے صدیاں پہلے سن سکتا ہے، ایمان سے بتائیے والآخرۃ خیر لک من الاولی، صدیاں بعد اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ کیا وہ آج یہاں بیٹھے ہوئے اپنے غلام کی 4000 میل دور بیٹھ کے آواز کو نہیں سن سکتا؟ اس لیے بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے صلی اللہ۔ بیس بند کا کہا ہے، بند کرو نا اس کو، جو ایک دفعہ کہہ دیے اس کے اوپر بلند آواز سے صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ بھائی میری بات سنیے، میں اپنے الگ سے مزاج والا آدمی ہوں، ہمارے پاس جو ہے جو کچھ ہمیں وہ ہے، میں مجمع کے ذوق پہ گفتگو کرنے والا آدمی ہوں۔ اگر آپ 10 منٹ سننا چاہیں گے میں 10 منٹ بولوں گا، آدھا گھنٹہ سننا چاہیں گے آدھا گھنٹہ بولوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تمام تر توجہ میری طرف ہو، اور آپ سماعت فرمائیں کہ میں عرض کیا کر رہا ہوں، میری تصویر، میری شکل، میری حیثیت کو نہ دیکھیں، میرے جملوں کو چیک کریں کہ میں جو بول رہا ہوں وہ کیا بول رہا ہوں۔ اس لیے باتوں کو کرتا ہوں، اپنی آپ محبت سے جھوم جھوم کر نظرانہ پیش کیجیے صلی اللہ۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تیرا ام الکتاب تیرا بن سکی ہے، نام بن سکے گا واللہ، نام بن سکی ہے، نام بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ آواز آنی چاہیے کر کے دیجیے، نہ بن سکتی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکتی ہے، نام بن سکے گا، مثال تیری جب تو سب سے تو سبھی سے آگے ملا
تمام تجھ کو ہے عمر جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے جس کو ملا ہے جس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا نام بن سکی ہے نہ بن سکے گا سکی ہے نام بن سکے گا مثال تیری جوان ہے تو عجیب کہ رات میں چلے ارے تو زندگی ہے نات پڑھتا تو زندگی ہے نات سنتا لکھتا پڑھتا ہائے 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 تو ہے زندگی ہے نات پڑھتا ارے تو زندگی ہے نات نام بن تیرا پیر بعد لائق تعظیم و تکریم فخر العلماء والمشائخ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت جناب حضرت محترم قبلہ پیر مظہر حسین حنفی القادری ادام اللہ تعالی فیوزکم السامی لائق تعظیم و تکریم صاحبزادہ والا شان گرامی المرتبت عالم بے بدل جناب صاحبزادہ پیر محمد طاہر حسین القادری الحنفی متان اللہ تعالی بطول حیات ہما فخر السادات گرامی المرتبت مدعی گرامی جناب سید ابرار حسین شاہ صاحب بخاری خادم دربار عالیہ حضرت میرے سر کا تاج جملہ صاحبزادگان والا شان جملہ سادات ذی اکرام و ذی مرتبت جملہ علماء ذی قدر و ذی اکرام دور و نزدیک سے تشریف فرما جمیع حاضرین و سامعین اور پردے میں بیٹھ کے میری آواز سننے والی عفت مآب ماؤں اور بہنوں عزیز القدر بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا کے اپنے نبی کی غلامی کا شرف عطا فرمایا ہے۔
ہم عقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور میرے نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک بڑی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے مالک کی بارگاہ میں تشکر کا یہ جملہ کر رہے ہیں، مالک تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کسی فرقے میں سے پیدا نہیں کیا، تو نے ہمیں جماعت میں سے پیدا کیا۔ الحمدللہ العظیم، ایک اللہ کے ولی کامل تاجدار منگھانی شریف حضرت آفتاب ولایت قبلہ پیر محمد کرم حسین سرکار کے اس آستانے پہ آنے والے عظیم المرتبت غلامان محمد و آل محمد و اصحاب محمد، میرے اس جملے کو بڑے غور سے سماعت فرمانا ہے۔ رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ولیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ یہ جتنا ڈھیلا آپ کا مزاج ہے، یہ تقریر قریشی کی تقریر سننے کا یہ سٹائل نہیں ہے، مہربانی، میں خود زندہ خطیب ہوں اور زندوں کو سنانے کا قائل ہوں، مہربانی فرمائیے۔ میں نے عرض کیا کہ رب تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو ولیوں کی جماعت میں سے پیدا کیا۔ دو جملے آج کی تقریر سے اگر لے کے آپ چلے گئے، اس کو پلے باندھا، نسلوں تک اگر یہ جملے بڑھاتے جاؤ گے، انشاءاللہ العزیز کبھی گاند ماند آپ کے گھروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرا جملہ سماعت فرمائیے، ہم ہیں ولیوں کی جماعت والے۔ ولی کا معنی ہوتا ہے دوست، ولی کا معنی ہوتا ہے لوبر، ولی کا معنی ہوتا ہے یار، ولی کا معنی ہوتا ہے ساتھ چلنے والا۔ تو ولی اللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جن سے اللہ نے یاری لگائی، مہربانی، جن سے اللہ نے دوستی کی، جو اللہ کے پیارے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں۔ میں یہاں بیٹھا تھا، ایک خطیب صاحب نے ایک آیت پڑھی جو اس کا معنی آپ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے لڑ لگو، سچوں سے دوستی کرو۔ اس کا مطلب ہے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، کسی 2 نمبر سے یاری نہیں لگانی، کسی 2 نمبر سے دوستی نہیں رکھنی، کسی جھوٹے بندے سے تعلق نہیں نبھانا، کسی نکمے آدمی کا ہاتھ نہیں پکڑنا، کسی بدتمیز آدمی کی مجلس میں نہیں جانا۔ جو رب ہمیں کہتا ہے کہ کسی گندے آدمی کو دوست نہ بنا، ایمان سے بتا، جو کائنات کا خالق ہے اس نے جن کو اپنا دوست بنایا ان میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ ذرا اونچا بولیے، اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ اگر ان کا عمل ٹھیک نہ ہو رب انہیں دوست بنائے گا؟ کبھی نہیں۔ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو رب انہیں دوست بنائے گا؟ کبھی نہیں۔ تو سن، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے عقیدوں والے، عقیدے رکھنے والے رب کے ولی ہیں، رب کے دوست ہیں۔ میں نے مانا ہمارے اوپر عمل کی کوتاہی کی، انگلی اٹھ سکتی ہے کہ تم لوگوں کے عمل ٹھیک نہیں ہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے داڑیاں مڑوائی ہوئی ہیں، جو سنت رسول کے تارک ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں رہ جاتی ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اعمال کی کوتاہی کے جرم میں مبتلا ہے، لیکن خواجہ کرم حسین سرکار کے دربار میں تشریف لانے والے میرے رسول کے غلاموں، آج سینہ تاپ کے یہاں سے جانا ہے، آج سینہ پھیلا کے جانا ہے، سر اٹھا کے جانا ہے کہ اے اہل سنت پہ انگلی اٹھانے والے، جس قدر ہمارے میں کوتاہی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اندر لوگوں میں عمل کی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ اے سرزمین مدھانی پہ، اے اللہ کے ولی کے آستانے سے برکات کا حصول، اس حصول کی سوچ، فکر اور نیت لے کے آنے والوں،
تو اتنی دلیل تمہاری صداقت کے لیے کافی ہے کہ ہاں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کی جماعت سے رب نے اپنے یار چنے ہیں، رب نے اپنے دوست بنائے ہیں۔ تو اگر ہمارا عقیدہ گڑبڑ ہوتا تو کیا بات ہے کہ غوث بھی ہمارے، کتب بھی ہمارے، ابدال بھی ہمارے، قلندر بھی ہمارے، ارے خیبر سے لے کے کراچی سمندر کنارے عبداللہ شاہ غازی تک، پیر صاحب بنگالی شریف سے لے کر موڑا شریف، گولڑا شریف، منگانی شریف، اور یہ جتنے بھی بزرگوں کے آستانے ہیں، بہو سرکار کے دربار سے ہوتا ہوا سندھ سجل سر مست کی سرزمین پہ جا، ہر ولی کے آستانے کے دروازے پہ جا، وہاں سوال کر تو کہیں تیرا دربار اس کا دربار بولے گا، وہاں بیٹھے ہوئے ملال بولیں گے، وہاں کی فضائیں بولے گی، وہاں کی ہوائیں بولے گی کہ یہ صاحب نظار سنی ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں، بلند آواز سے۔ تو بس اتنا سا سوال پوچھنا، حضور اگر آپ کا عمل بڑا ستھرا ہے، آپ کا عقیدہ آپ بھی کہتے ہیں بڑا ستھرا ہے، آپ کی جماعت میں رب نے اپنا یار کوئی نہیں بنایا، رب نے اپنا دوست کوئی نہیں بنایا، رب نے اپنا ولی کوئی نہیں بنایا، اگر بنایا ہے تو ایڈریس ہمیں بھی دے، اور اگر نہیں بنایا تو اپنے دماغ کی اس کھڑکی کو زاویہ اس کا چینج کر، وہاں نجد اور قادیان کی ہوا نہ ڈلوا، وہاں مدینے کی ہوا کا راستہ کھلوا، ہاں جو کہ براستہ کربلا اور نجف و بغداد ہوتی ہوئی وہ ہوا تیری دماغ کی کھڑکی کے اندر آئے اور تجھے شعور ملے۔ آج کے بعد یہاں سے اٹھ کے جانے والوں ہمیشہ کے لیے یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سنی پتر پیدا کیا۔ یہ جو میرے سے متفق ہے وہ تو سبحان اللہ کہے، اور جو گڑ وڈ آیا ہوا ہے وہ انا للہ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلند آواز سے جدھر میری انگلی کا اشارہ جائے ادھر تک ہاتھ بلند ہو کے سبحان اللہ کی صدا۔ آج کی اس عظیم القدر بزم علم و معرفت کے اندر مجھے بارگاہ وسیعت مآب اور امام علی مقام امام حسین کے کرم، مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور خواجہ کرم حسین کی بارگاہ میں بھی، میں نے کہا یار نام ہی لیتا ہے، نام ہی اگر صحیح کوئی بندے کا پتر سوچ کے لے نا ان کی بارگاہ کی حاضری ہو جاتی ہے کہ یہ یزید کا کرم نہیں حسین کا کرم ہے۔ اور میرا جملہ ایک سن لو، یہ رونقیں، یہ بہاریں، یہ رنگ، یہ نور، یہ جولانیاں، یہ عظمتیں، یہ صدوتیں، یہ سارے کا سارا رنگ وہاں پہ چڑھتا ہے جہاں دلوں میں حسین ہوا کرتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب کرم حسین ہوا تو پھر گھر میں مظہر حسین بھی آیا۔ نہیں یار ایسے نہیں ہے، ایسے آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ سبحان اللہ نہیں بولنا، بسم اللہ بھائی توجہ سے۔ جب ادھر سے کرم ہوا تو پھر گھر میں حسین کا کرم ہوا تو گھر میں مظہر حسین کا مظہر بھی آیا، حسین کا طاہر بھی آیا، اور پھر گھر میں حسین کا اختر بھی آیا۔ اور یاد رکھیے اختر حسین ہو یا مظہر حسین ہو یا طاہر حسین ہو یا غلام حسین ہو یا اشرف حسین ہو، جو کچھ بھی ہو یہ وہیں پہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں جہاں پر دل میں چراغ حسین کا جلتا ہے۔ اس لیے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، حسین روح میں روشن ہے زندگی کی طرح، یہ نام لو تو طبیعت
کو چین ملتا ہے یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے یہ پیغ ہے کسو نہ کسی دسترس میں نہیں دل میں گر یزید نہ ہو تو پھر حسین جتنا مجھے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جتنی امید تھی اتنا مجھے ذوق نہیں ملا ہے کہ دل میں گر یزید نہ ہو پیار سے دل میں گر یزید نہ ہو تو پھر حسین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دل کی دھڑکن دل کا چین، دل کی دھڑکن دل کا چین۔ اچھا میری بات سنو ایک منٹ، یہ یا حسین کی صدا لگاتے ہوئے گھبرا شرما کہ چڑھ پہ چڑھ کر کے یہ مت ڈرو، یا حسین حلالیوں کو لا رہا ہے، ڈرنے سے کہو یہ دل کی دھڑکن دل کا چین، یہ موت کیوں پڑتی ہے؟ میں نے آج الحمدللہ یہ محراب و منبر یہ مولا علی کے گھر کی خیرات ہے، اور میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت شیخ محقق محدث دہلوی، آج تو کئیوں نے جنت کے ڈائریکٹ قسم کے جناب وہ ڈائلنگ بنائی ہوئی ہے نا کہ 6-7 کلو بارود باندھو تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، وہ آگے جا کے شکایت کرتے ہیں حضرت میں تو ادھر سے بھی آگے نکل آیا، بارود تھوڑا ڈالنا تھا۔ ہاں یعنی عجیب بات ہے، لوگوں کو جنت کی لالچ دے دے کے بارود بھی پھٹوا رہے ہیں، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جو صحیح چیزیں ان کو بھی دل سے گہرائیوں سے نہ سن رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں، اور لوگ جنت کے نام کے لیے بارود پہن کے باہر نکل آتے ہیں۔ اے رسول اللہ کے غلاموں، ولیوں سے پیار کرنے والوں، میرے خواجہ خواجہ محقق محدث دل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ جنت کو پانے کا سب سے آسان راستہ سیدہ زہرا کی رضا ہے۔ یار ایسے نہیں ہے، یار ایسے نہیں، ایسے ہاں، اور جس سے سیدہ پاک راضی ہو جائیں اس کے لیے جنت کے دروازے خود کھل جاتے ہیں، اور جس سے ویسے راضی ہوں اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں، اور جو تحفہ لے کے جائے 3 لاکھ درود کا، میں اس اللہ کے ولی کے بارگاہ میں حاضر ہوں جو مجھے پتا چل سکا، جو میں سن سکا، جو روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ حضرت خواجہ سمگانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ نہیں سمگان شریف، منگانی شریف نام اصل و سمگان شریف ذہن میں آگے، منگانی شریف، تو خواجہ منگانوی رحمت اللہ تعالی علیہ 3 لاکھ مرتبہ درود پڑا، وہ بھی سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے، ہاں، اور وہ پڑھ کے تحفہ لے کے بارگاہ سیدہ میں پہنچے۔ اے سیدہ کائنات، یہ تحفہ قبول فرما کے اپنے بابا حضور کی خدمت میں تشریف اس کو آپ میری طرف سے پیش کیجئے، اور میرے پاس اور کچھ نہیں، جواب آیا کرم حسین، اور تو ویسے ہی آ جاتا کافی تھا، اور یہ تحفہ لے کے آیا، تو بھی قبول ہے، تحفہ بھی قبول ہے، اور تیرا آنے والا ہر مرید بھی مجھے قبول ہے۔ ہاں، دل میں گر یزید نہ ہو تو پھر حسین مل، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، آج بارگاہ غوثیت ماؤ، یہ سارے رنگ سیدہ زہرا کے بچوں کے لگے ہوئے رنگ ہیں، یہ سارے پنجتن پاک کے لگے ہوئے رنگ ہیں۔ اور یہ بھی کئی دفعہ بعض حضرات کو لفظ پانچتن پاک، ایک دفعہ میں نے ایک محفل کے اندر نعرہ لگ گیا وارث کائنات پانچتن پاک پانچتن پاک، تو بعض لوگوں کے اندر درد اور ہوتا ہے اور دارو اور ہوتا ہے، توجہ رکھنا ہے، میں کوئی نیگیٹو گفتگو کرنے نہیں آیا، لیکن کھری بات کھڑکا کے کرنا یہ میری نیچر میں شامل ہے۔ تو میں نے
جب یہ نعرہ لگا ایک مولانا صاحب نے میک پکڑا کے لگے ہو بیٹھ جا، یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، وارث کائنات پنجن پاک۔ میں نے پوچھا مولانا صاحب آپ کا مسلک کون سا ہے؟ قائل سنت و جماعت۔ میں نے کہا ولیوں کو ماننے والے؟ جی۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ پنجن میں ہیں کون؟ محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ میں نے کہا یہ بتاؤ حضور کائنات کے مالک نہیں؟ وہ میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا حضرت صرف لفظ پانچ تن سے اتنا نہ چڑھو کہ تم اونڈے گڑھے کے اندر گر جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر جو فیض ملا ہے وہ پنجن پاک کے صدقے سے ملا ہے۔ اس میں کسی بھی مسلمان اور کسی سنی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ کوئی یزیدی، کوئی ناصبی، کوئی رافضی، کوئی خارجی، وہ کوئی گڑبڑ کرے، سنی کا عقیدہ ہے کائنات میں جو رنگ ہے یہ مولا علی کا رنگ ہے، یہ جتنے ولایت کے رنگ ہیں یہ مولا۔ تو میں بارگاہ غوثیت میں آپ میں حاضری دینا چاہتا ہوں۔ یہ سپرے والے دوست، میں نے تجھ سے یار پہلے ریکویسٹ کی تھی، مہربانی کر یا سپیکر پہ ضروری آپ نے اعلان کروانا تھا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ نہیں کرنا ہے، میرے تھوڑا الرجی کا مسئلہ ہے۔ میرا توجہ سے آپ حضرات نے سماعت فرمانے جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں، کون عبد القادر جیلانی؟ ایسے نہیں تیرا پیر میرا پیر، ہاتھوں کو بلند کیے، آواز بلند کیجیے، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ کون تیرا میرا پیر؟ دستگیر سیدی شہباز لامکانی قطب ربانی، میر میرا پیر میرا حضرت حسن محی الدین البغدادی الجیلانی۔ کون ہے ذرا دیکھتے ہیں یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس جگہ کو آپ نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا حسنیو، آواز آنی چاہیے، حسنیو والمخدا مقامی وأقدامي على عنق الرجال، أما في حضرة التقريب بوحدي يسرني وحسبي ذو الجلال۔ میرے غوث پاک نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا لوگوں میں کون ہوں؟ میں محی الدین، ہائے میں محی الجیلیو، محی الدین۔ یار تعارف ہوئے نا جو خود غوث پاک نے اپنا کروایا، الجیلیو و محی الدین اسمی، میں جیلان کا رہنے والا محی الدین عبد القادر میرا نام ہے۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں علی کے بیٹے حسن مجتبی کا بیٹا ہوں۔ اب بلند آواز سے سبحان اللہ نہیں چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا اس جملے کی وضاحت شروع سے لے کے آج تک، شروع سے لے کے غوث ثقلین تک کروں۔ کون؟ محی الدین عبد القادر جیلانی، آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے کینان ہیں، کینان کے بیٹے میلائیل ہیں، میلائیل کے بیٹے بیارت ہیں، بیارت کے بیٹے ادریس ہیں، ادریس کے بیٹے متبشر ہیں، متبشر کے بیٹے نمک نیک نام ہیں، نمک نیک نام کے بیٹے نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحاد، زلحاد کے بیٹے شالے، شالے کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے امام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے عودود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے ندان، ندان کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے لیاس، لیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے
نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کام، کام کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کی بیٹی عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ مزکیہ مومنہ صالحہ راضیہ صائمہ خاشعہ عالیہ راضیہ مرضیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ پھر ذرا پیچھے چلتے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے مولا علی، مولا علی کا نکاح ہوا سیدہ زہرا سے، اور ان کے دو بیٹے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت حسین، حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، نہیں یار ایسے نہیں، ایسے نہیں مجھے بولنا ہے، حسن مجتبیٰ کے بیٹے امام حسن مصنع، امام حسن مصنع کے بیٹے عبداللہ مات، سید عبداللہ مات کے بیٹے موسیٰ جون، موسیٰ جون کے بیٹے سید عبداللہ، سید عبداللہ کے بیٹے سید موسیٰ ثانی، سید موسیٰ ثانی کے بیٹے سید ابو بکر داؤد، سید ابو بکر داؤد کے بیٹے سید یحییٰ، سید یحییٰ کے بیٹے سید عبداللہ، سید عبداللہ کے بیٹے ابو صالح موسیٰ جنگی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے سید عبد القادر جیلانی۔ اسی لیے تو پھر میرا چشتیوں کا بابا ہے، درلے سے بولنے سبحان اللہ، شہنشاہ چشت اہل بیت خواجہ غریب النواز، انہوں نے میرے غوث کی شان کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، یا غوث معظم نور خدا مختار نبی مختار خدا، بولو مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب علا ہے راز جلالتی ارض و سما، در بزم نبی عالی شانی، در بزم نبی عالی شانی، ستار عیوب مریدانی، ستار عیوب مریدانی، در ملک ولایت سلطانی، اے منبع جود و فضل و سخا، معید غلام اکرام کو شد خواجہ ازاں کے غلام کو شد، اے شد خواجہ ازاں کے غلام کو شد، دارت طلب تسلیم و رضا۔ سب سے پہلے قصیدہ غوثیہ شریف میں میرے آقا غوث الثقلین نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا کمال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نسبی اور دوسرا حسبی۔ میرا نسبی کمال یہ ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، جس کو مولا علی کے نام کے بھی اندر تڑنگ نہ آئے نا تو اس کو انا للہ پڑھ کے محفل سے اٹھ ہی جانا چاہیے۔ ہاں نعرہ حیدری۔ میں آگے بڑھ کے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے چونکہ میرا جو عنوان ہے، میری ایک عادت ہے میں اپنے عنوان سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، تو میں نے عرض کیا کہ میرے غوث پاک نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں بیٹا کس کا ہوں؟
ایسے نہیں مری ہوئی آواز نہیں، اس کا مولا، آواز لگے مولا۔ اور میرا ایک اور جملہ بھی سن، کئی حضرات کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ نعرہ علی کا لگ جائے تو وہ تعداد گنتے رہتے ہیں کہ ایک دفعہ لگ گئے، دو دفعہ کیوں لگ گیا، دو دفعہ لگ گئے تو چار دفعہ کیوں لگ گیا۔ ذرا پڑھنا چشتیوں کے پیر کی حالات زندگی پہ، تمام چشتی مشائخ نے لکھا ہے۔ حضرت خواجہ غریب النواز جب اپنے مرید کو بیعت کرتے تو اس کے بعد تسبیح ہاتھ میں پکڑاتے، فرماتے نکرے بیٹھ جا اور 500 بار پڑھ یا علی یا علی یا علی یا علی یا نعرہ اور یہاں میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، آج کل جس طرح مولویوں میں کئی قسمیں، صرف پیروں میں بھی کئی قسمیں آ گئی ہیں، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر اور یہ 50 نمبر تک کام چلا گیا۔ یہ تھرمس مجھے تو بازار میں جاؤ، ہر بوتل پہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان، تو کیا اس کو میڈ ان جاپان سمجھ کے لے لیتے ہو؟ بولو نہیں لیتے ہو، کہتے ہو ایویں لکھے ہوئے بچوں ہو رہے، تم کہتے ہو بچوں ہو رہے ایویں لکھے ہوئے، تم اس کی بوتل کھول کے اندر دیکھتے ہو، اگر اس کی سیل اندر پیکنگ والی ہوئی تو کہتے ہو جاپانی ہے، اور اگر اوپر لیپنگ ہوئی تو کہتے ہو بھائی یہ تو چائنا کی ہے، یہ لاہور بنی ہوئی ہے، یہ پنڈی بنی ہوئی ہے، یہی کہتے ہو نا۔ اس کا مطلب ہے صرف لکھا ہوا دیکھ کے کوئی تھرموس کی بوتل کو نہیں مانتا تو بندے بنا کرو، اگر 500 روپے کی بوتل خریدو، تھرمس خریدو، اور اس کو صرف لکھا ہوا دیکھ کے ماننے کو تیار نہیں ہو تو جس کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہوئے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا ایمان کے حوالے کرتے ہو، اس کو ایسے قبول کر لیتے ہو۔ لیکن کئی سادہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو ہمیں اپنے بڑوں نے بتایا ہوئے جو خریدنے والے چیز وہ بتاتے ہیں 1 نمبر کیا ہوتا ہے، 2 نمبر کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، گاڑی کے پرزے لینے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے 1 نمبر پرزا کیسا ہے، 2 نمبر کیسا ہے۔ اس طرح کی چادر جو یہی چادر بازار جاؤ 100 روپے کی ہے، یہی چادر 500 روپے کی ہے، اسی ڈیزائن والی چادر آپ کو 1000 روپے کی ملے گی۔ وہ کہتے ہیں جناب کوالٹیاں جو بندے خریدنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ لگ جاتی ہیں، پرنٹڈ والی کون ہے، کپڑے والے دھاگے والی کون سی ہیں، تو توجہ کر، یعنی کہ اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، پہچان پتہ لگ جاتی ہے۔ اور جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تعلق والوں کو بتا دیتے ہیں او ویلیا سجنا یہ چیز 1 نمبر لینی ہے تو وہ یہ نشانیاں، تو یار آپ نے مجھے پنڈی سے بلا کے اس ممبر پہ بٹھایا ہے تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ کو 1 نمبر اور 2 نمبر پیر کا طریقہ سمجھنے کا بتا کے جاؤں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے ذرا اور بھائی یہ طریق میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، میرا فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو سن، کئی کلر ہیں پگڑیوں کے، کئی کلر ہیں ٹوپیوں کے، کئی کلر ہیں آستانوں کے، کئی کلر ہیں پیروں کے، کسی کی داڑھی لمبی، کسی کی چھوٹی، کسی کی تونڈ پتلی، کسی کی موٹی، کسی کا جبہ کیسا، کسی کا کیسا۔ اب یار یہ بیچارہ کیا سمجھے اس میں 1 نمبر کون ہے، اس میں 2 نمبر کون ہے؟ تو سن، ولیوں کی پہچان کا طریقہ نمبر 1، جس ولی کے آستانے پہ علی کی محبت کا فیض ملے، سمجھ جا یہ اوریجنل ہے۔ اور ولی کا جو اگلا جملہ علی کا نام آئے پیر صاحب کے چہرے پہ دے، اگر پیر صاحب کی طبیعت کے اندر بے چینی سی آ گئی ہے سمجھ جا یہ 2 نمبر بیٹھا ہوا ہے، اور اگر پیر صاحب کے چہرے پہ دے علی کا نام سن کے رونق آ جائے سمجھ یہ 1 نمبر ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے اوریجنل پیر کبھی عبد القادر جیلانی کا باغی نہیں ہوتا۔ تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ میرا جملہ بولے گا 2 طریقے ولی اوریجنل پہچاننے کے، نمبر 1 مولا علی، نمبر 2 عبد القادر جیلانی۔ تو اس منگانی شریف کے آستانے پہ مولا علی کے نعرے میں جان بوجھ کے لگا کے پیر اوپر بٹھائے ہوئے، نیچے نہیں بٹھائے ہوئے، سامنے لے۔ اور میں بڑا چڑھنے والا آدمی ہوں، اللہ کا فضل ہے آج تک، اور یہ پکی بات ہے جو مولا علی کے در کی روٹیاں کھا کے ان کا پیار اپنے دل میں بسائے وہ منافق کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی اس کے باہر ہوتا ہے، وہی اس کی زبان پہ ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میرا جملہ پلے گا
یہ پیر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں ادھر نہیں دیکھ رہا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، مولا علی کا نعرہ لگے اور پیر دستگیر کا نعرہ لگے، اگر تو پیروں کی طبیعت خوش ہو جائے سمجھ لے فیض باقی ہے، فیض جاری ہے، اور اگر مولا علی کا نام آئے پیروں کے مسئلے سے پھرنے شروع ہو جائے، پیروں کی سیڑیں چینج ہونی شروع ہو جائے، سمجھ جا 2 نمبر بیٹھا ہوا ہے، آنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب لگانا نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ، توجہ توجہ توجہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں تو دونوں کام میں نہیں آیا، یہاں فیض بھی حسین کا آیا ہوا ہے اور اولاد علی کی آئی ہوئی ہے، ہاں، اور اولاد بھی ہے غازی عباس علمدار کی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور کائنات کے اندر وفا کا نام زندہ عباس کے نام سے ہے، ہاں، سر جھکائے ہوئے پھرتے وفادار سبھی، وہ جب سے غازی زمانے نے وفا دیتی ہے، جب سے غازی زمانے اور میں مستند تاریخوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت غازی عباس کو خریدنے کے لیے شمر لہین آیا تھا، اور بھائی پتہ ہے کہ نہیں پتا، 9 محرم الحرام، اور اگر یہ دن اور ٹائم منانا ہمارے بس میں ہو نا تو ہم 9 محرم الحرام کو یوم وفا منائیں۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ عصر کی نماز سے پہلے حضرت غازی عباس، توجہ رکھنا ہے، مولا علی کے جو حضرت ام البنین کے بطن سے بیٹے تھے، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت عباس بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت جعفر بن علی اور حضرت ام البنین، یہ 6 لوگ تھے، اور ایک حضرت سیدہ ام البنین کا بھتیجا تھا، یہ 7 لوگ تھے کہ ابن زیاد سے شمر لہین نے ان کے نام کی رہائی کی چٹھی لکھوائی، جس کو امن کہتے ہیں، امان لکھوایا کہ یہ میرے چونکہ رشتے دار ہیں، چونکہ ام البنین کے ماموزات تھا سکتا تھا یہ شمر لہین، تو اس نے کہا جی کہ چونکہ یہ میرے رشتے دار ہیں لہذا ان کو امان لکھ دو، باقیوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو یہ آیا، توجہ رکھنا ہے، ادھر غور سے، عصر کی نماز سے پہلے آیا، سب سے پہلے آ کر اس نے آواز لگائی، عباس ہے ادھر؟ جناب عباس آگے بڑھے، ہاں بول کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ دیکھو میں نے ابن زیاد کے نام سے تمہاری امان لکھوائی ہے۔ آپ خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا تو نے تو رشتہ داری کا حق ادا کی ہے، دکھا ذرا کس کس کے نام کی امان لکھوائی ہے۔ اس نے کہا میں نے لکھوائی ہے تیرے باقی 4 بھائیوں کی، تیری ماں کی اور تیری ماں کے بھتیجے کی، یعنی علی کے 5 بیٹوں کی اور ان کی بیوی ام البنین کی اور ان کے بھتیجے کی۔ حضرت عباس علمدار آپ نے تھوک کے فرمایا لعنتی رسول اللہ کا شہزادہ، اس کے لیے امان نہیں اور ہمارے لیے امان ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پہ بھی، اس امان دینے والے پہ بھی، اور یزید پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اگلا جملہ تاریخ کے سینے میں سبق ہے، اور قیامت تک عباس علمدار کے مریدوں اور عباس غازی کے اولاد کے لیے یہ سر اٹھا کے چلنے کا ذریعہ ہے۔ اگلا جملہ آپ نے فرمایا سن، ہم حسین کے جھنڈے تلے سر کٹانا تیری امان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ تیری امان ہمیں ذلت کی راہ پہ چلائے گی اور حسین کی غلامی میں موت ہمیں عزت کی راہ پہ چلائے گی۔ آئے ہائے، تو خیر بات دور نکل گئی، یہ تو ایک چیزیں ہیں نا، تو ہمیں ہر حوالے سے ذہن میں ان کو رکھنا چاہیے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا عبد القادر، کون سید عبد القادر جیلانی؟ میرے دوستوں توجہ فرمانا، یہ پوری تاریخ انسانی بلکہ تاریخ اسلامی، اس کے اندر یہ بات
بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑے بڑے صوفیاء گزرے، بڑے بڑے محدثین گزرے، بڑے بڑے فقہاء گزرے، لیکن ایک عجب ستم ہے تاریخ کا، عجب ستم ہے حالات کا، بہت بڑا جملہ ہے، اور آج کی میری اس تقریر کا مین پوائنٹ ہے، اس کو پلے باندھنا ہے۔ جتنے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء گزرے، ایک بڑا عجیب سسٹم رہا ہے۔ جو صوفی ہوتے تھے، یہ مورخ، محدث اور فقہ والے، جن کو اپنی زبان میں علماء کہتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی صوفی کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا تھا۔ شیخ اکبر کوئی چھوٹا سا بندہ ہے؟ بھائی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کوئی چھوٹی سی ذات ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مخالفین کا ایک پورا رجسٹر بھرا ہوا ہے ان کے ناموں کا۔ بڑے بڑے علماء نے ان کے خلاف فتوے دیے، ابن تیمیہ جیسے بندے نے حضرت محی الدین ابن عربی کو کافر کا، استغفر اللہ، سارے کہیے استغفر اللہ، یعنی ان کے خلاف فتویٰ دیا۔ کئی فقہاء ایسے ہیں کہ جو زمانے کے اندر اپنے فقہ کے علم کے عروج پہ ہیں، لیکن مورخ ان کو لتاڑ رہے ہیں۔ کئی مورخ ایسے ہیں کہ جن کو فقہ والے کہتے ہیں یہ تو غیر مستند ہے، کئی فقیہ ایسے ہیں کہ جن کو محدث کہتے ہیں، اس سے تو حدیث لی نہیں جا سکتی۔ بھائی آپ اپنی فقہ حنفی کے ائمہ اور بزرگوں کو دیکھو، امام محمد کتنا بڑا نام ہے، امام قاضی ابو یوسف کتنا بڑا نام ہے، حضرت قاضی ظفر کتنا بڑا نام ہے، لیکن آپ محدثین کرام کے پاس جائیں تو کوئی ان کی جیرہ پہ تلا ہوا ہے، کوئی ان کی تعدیل کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ مطلب یہ کہ بڑی سے بڑی ہستیاں آئیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ متنازع رہی ہیں۔ میں بہت بڑا جملہ جھنگ کی سرزمین پہ بیٹھ کے آپ کو دے رہا ہوں۔ اس فقیر کی ناقص ریسرچ میں اپنے علم پہ کبھی ناز نہیں کیا، اور اگر کروں بھی تو اپنے اس پہ نہیں کروں گا، سائیوں کی عطا پہ کروں گا۔ فخر نہیں کیا، تکبر نہیں ہے، لیکن تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ کے فضل سے میری پچھلے 18-20 سال کی یہ ریسرچ ہے، میں بڑے دعوے سے اور دھڑلے سے کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر صرف ایک ہستی ایسی ہے، اور اگر آپ نے میرے اس جملے کے اوپر داد نہ دی اور آپ نے اس کو ذوق کا مظاہرہ نہ کیا، یقین کریں میرا دل ٹوٹے گا۔ تاریخ کے اندر ایک ہستی ایسی ہے کہ صوفیاء سے پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارا امام ہے، فقہاء سے پوچھو تو فقہائے زمانہ کہتے ہیں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، محدثین سے پوچھو تو محدث کہتے ہیں اس سے بڑا محدث کوئی نہیں، اور زمانے کے مناظرین اور مفسرین سے پوچھو وہ کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ فائز مفتی، پیر پیرا، میرے پیرا، تیرے پیر، میرے پیر، حضرت پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ میں نے 2 منٹ پہلے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ ابن تیمیہ ایک بہت بڑا محدث ہے اپوزیشن پارٹی کا بندہ، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ روڈا بند کرنے والی پوزیشن نہیں یار، یہ دل اور دماغ والی سڑکیں بند کرنے والی پوزیشن، یہ دوسری جماعت کا بندہ ہے، بڑا 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 عالم تھا، اس کے علم میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے حضرت محی الدین ابن عربی جیسی ہستیوں پر، ابن فارس جیسے لوگوں پر معاذ اللہ تکفیر کے فتوے دیے، اور جب اس سے پوچھا گیا تیری نظر میں کوئی اللہ کا ولی بھی ہے؟ کہنے لگا ہے نا۔ اور کون؟ پوری کتاب لکھی، کہنے لگا عبد القادر جیلانی۔ کیا کیا بولیے؟ پوری کتاب لکھی ابن تیمیہ نے، عبد القادر جیلانی، اور آپ کی کتاب فضول غیر اس کی شرح لکھی۔ آج بھی فتاوی ابن تیمیہ کے اندر وہ شرح موجود ہے، اور پھر فتاوی ابن تیمیہ کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے ولیوں کی 2 قسمیں کی۔ کہنے لگا کچھ اولیاء رحمان ہوتے ہیں، کچھ اولیاء شیطان ہوتے ہیں۔ اس نے اولیاء شیطان لکھ کے نیچے کئیوں کے نام لکھے، اور اولیاء رحمان لکھ کے پہلا نام عبد القادر جیلانی کا لکھا۔ اور جس کو دشمن بھی مانتا ہو کہ یہ پیروں کا پیر ہے، نہ یارے سے نہیں، یارے سے نہیں، بلند آواز سے۔ اور جب دشمنوں کی نظر میں بھی اتنا قابل قدر ہوتی عزت ہے کہ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، ایمان سے بتا
اپنے اس کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہوں گے؟ اللہ اکبر میرے دوستوں توجہ فرمانا. اور یہ علامہ ابن تیمیہ زمانے کا بڑا محدث اور پھر اس سے بھی بڑا نقاد محدث. بڑی بات آنے لگی ہے. نقاد محدث علامہ ابن جوزی. ابن جوزی صاحب اتنے بڑے محدث ہیں جس حدیث کے بارے میں تھوڑی سی بھی ان کو درم بڑوں گڑبڑ کڑک کر کے اس پہ رگڑا دیتے ہیں. ایسی علماء کو ضابطہ لکھنا پڑا کہ باقی ہر محدث کی جرح کو ویسے ہی قبول کیا جائے گا، لیکن ابن تیمیہ اور ابن جوزی جیسے لوگوں کی جرح کو ویسے ہی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ کبھی ترنگ ورنگ میں آ کر بھی رگڑ دیتے ہیں. اور ابن تیمیہ صاحب اور ابن جوزی صاحب ان کا پرانا طریقہ یہ ہوتا تھا، یہ ہر اس حدیث کو رگڑتے تھے جس میں شان علی بیان ہوتی تھی. پریشان نہ ہو، یہ فقیر بول رہے، بولے دللے سے بولتے ہیں یار اللہ کے میں. ہاں لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ علی سے بغاوتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب بندہ درگاہ جینا تک نہیں آیا ہوتا. جب بندہ غوث پاک کا مرید ہو جائے وہ پھر مولا علی کا آٹومیٹکلی مرید ہو جاتا ہے. تو توجہ سے سنیے گا. اللہ اکبر. ابن جوزی کتنا بڑا محدث. ایک دل بغداد میں ابن جوزی نے کہا کہ سنائے کہ یہاں ایک عبد القادر نام کا ایک واعظ آیا ہے جو بڑی زبردست تقریر کرتا ہے. اپنے شاگردوں سے کہا چلو چلتے، بڑا لمبا جبہ، بڑی دستار، بڑے کپڑے. شہید موسیٰ رسالت غازی ممتا حسین قادری صاحب، غازی ممتا حسین قادری صاحب، غازی ممتا حسین قادری صاحب. اور بھائی غازی صاحب کا نعرہ اس طرح ڈھیلے سے نہیں لگتا. عاشقوں اور مجاہدوں کا نعرہ مجاہد لگاتے ہیں، وہ دل نہیں لگاتے. غازی صاحب کا نعرہ لگایا غازی ممتاز قادری صاحب کا، اور غازی صاحب کا نعرہ ولی کے آستانے پہ نہیں لگے گا تو اور کسی سیاستدان کے ڈیرے پہ لگے گا. غازی تیرے پیروں پہ غازی تیرے جان نثار، غازی تیرے جان نثار. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جبے کپے پہن کر آپ آئے کہنے لگے سنائے، آواز کھل گیا، سنائے کہ ایک بڑا واعظ بغداد میں نمودار ہوا ہے. آیا کر کے حضرت سرکار غوث ثقلین کی مسجد کے اندر ان کے سامنے بیٹھ گئے. سبحان اللہ کی آواز، بہت بڑی بات آنے لگی ہے. ان کے سامنے بیٹھ گئے. یہ وہی ابن جوزی تھے جو اس سے پہلے عام ولیوں کے اوپر بھی نقادی کرتے ہوئے انہوں نے تلبیس ابلیس نام سے اتنی موٹی کتاب لکھی جس میں ان ولیوں کو صوفیہ کو رگڑا دے دیا. اللہ اکبر. ابن جوزی میرے سرکار غوث ثقلین کے سامنے بیٹھ گئے. عبد القادر جیلانی منبر پہ بیٹھ کر خطبہ دینے لگ گئے. آپ نے آیت پڑھی، آیت کی ایک تفسیر بیان فرمائی. یہ دل میں کہنے لگے یہ تو مجھے بھی آتی ہے،
دوسری پڑھی ابن جوزی کہنے لگے یہ تو مجھے بھی پتا ہے 16 تفسیریں بیان فرمائی ابن جوزی ہر بار دل میں یہی کہتے رہے یہ تو مجھے بھی پتا ہے پھر عبد القادر جیلانی مسکرائے فرمایا اتنی تو تجھے پتا ہے اب میں تجھے وہ سنانے لگا ہوں جو تجھے پتا نہیں ہے لوگوں کو نہیں پتا یہ کس کو کہہ رہے ہیں سب سننے والے کو پتا ہے کہ آج عبد القادر جیلانی کا ٹارگٹ کون ہے 40 تفسیریں بیان کی پھر فرمایا اور یہ تو کار کا مسئلہ تھا اور تمہیں ہار کا مسئلہ بتاتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے ایک نظر مجمع پہ ڈالی سارے مرغے دشمن کی طرح تڑپنے لگ گئے حضرت ابن جوزی کا امامہ ادھر جا گرا جبہ کبہ پھٹ گیا شیخ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کے اندر حضرت امام ابن جوزی سر جھکا کے بیٹھ گئے فرمانے لگے جو تو عید کا رنگ تو نے آج سنایا عبد القادر یہ پہلے پتہ نہیں تھا میرے غوث ثقلین نے فرمایا ابن جوزی اور تو کتابوں کو دیکھ کر پڑھتا سنتا رہا ہے جو عبد القادر تجھے بتا رہا ہے یہ سینہ علی کا ہے بات توجہ سے ہے کہ نہیں ہے شاید یہاں علماء بیٹھے ہیں اور اللہ کا فضل ہے الحمدللہ مجھے پچھلے 16-17 سالوں کے تدریس کر رہا ہوں اور میں حدیث تک کی کتاب کو پڑھا رہا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے کوئی بات کتابیں ہمارے سے باتیں کرتی ہیں اور یہ سارا فیض ہے میرے مولا علی کا جس نے کھانا تو اس سے گیت بول جس کا کھانا تو اس سے گیت گانا یہ دستور ہے یہ اللہ علیوں کا دستور ہے کائنات کے اندر یہ دستور ہے اس لیے مولا علی کے در سے جو ملا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا اور میں شاید میں واحد ایسا خطیب ہوں جو حالات دیکھ کے اپنا کلام چینج نہیں کرتا الحمدللہ میں دنیا میں گھوما ہوں یورپ میں گیا ہوں حضرت جہاں بعض پیروں کو 2 شعر مولا علی کے سننے کی توفیق نہیں تھی اور ان کی طبیعتوں کے اندر بھونچال آ جاتا تھا وہاں میں نے 1.5 گھنٹے شان علی میں تقریریں کی ہیں اور ہمارا اعلان ہے یہ دنیا یہ چند دنوں کا کھیل ہے تم کیا دے سکتے ہو کیا کر سکتے ہو سوائے 2 نعروں کے قریشی صاحب زندہ باد یا قریشی صاحب مرد آباد یہی کہہ سکتے ہو اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہو خدا کی قسم یہ 5 تن کا وہ گھرانہ ہے دنیا بھی ان کے قبضے میں ہے قبر بھی ان کے نام ہے قیامت بھی ان کے نام ہے اس لیے میں بڑا کھلا سا بولنے والا آدمی ہوں اور یہ ویسے نہیں ہے میں نے کچھ پڑھا ہے آئیے ذرا میں نقش بندیوں کے پیر اور یہ واحد صوفیاء ہیں آج یہاں میں کسی ایک جماعت کے مولوی صاحب کا نام لوں نا تو دوسری جماعت والا منہ پسکورے گا اور یہ صرف صوفیاء کا کمال ہوتا ہے کہ چشتیوں کی محفل کے اندر نقش بندیوں کا ذکر ہوتا ہے نقش بندیوں کی محفل کے اندر قادریوں کا ذکر ہوتا ہے قادریوں کی محفل کے اندر سہروردیوں کا ذکر ہوتا ہے اور یہ ہوتی ہے وہ اصل روحانیت کہ کسی پہ دل تنگ نہیں ہوتا سب کے لیے سینہ کھلا ہوا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات شریف اور مجدد الفسانی وہ آدمی ہے کہ جو سنیوں کے یہاں تو مقبول ہی مقبول ہے نقشبندیوں کے یہاں تو مجدد ہیں ہی ہیں اور ہم بریلویوں کے ہاں تو مجدد ہیں ہی ہیں دیوبندیوں کا شجرہ بھی ادھر جا کے لگتا ہے اہل حدیثوں کا شجرہ بھی ادھر جا کے لگتا ہے توجہ اس کا مطلب ہے میں ایک ایسی ہستی کا نام لے رہا ہوں جس کے اوپر ہندوستان پاکستان یہ جتنے بھی مسالے ہیں یہ سارے جہاں جا کر جمع ہوتے ہیں جس کو مجمع بہارات کہیے مجمع البہائر کہیے جہاں سارے جا کر جمع ہوتے ہیں تو وہ حضرت مجدد الفسانی اور یہ جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے مجدد الفسانی مکتوبات شریف جلد نمبر 3 مکتوب نمبر 123 کے اندر لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے جتنے بھی ولی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر ولی کو ولایت کی مہر در علی سے لگتی ہے ہو گئی نا پریشانی
نہیں مجھے بتاؤ تمہارے سامنے میں کس ہستی کا نام لوں جس پہ تمہارا ہاتھ بلند ہو کے سبحان اللہ کی صدا بلند کرو گے؟ میں کسی اور کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہتا، اگر اٹھاؤ تو اچھی بات ہے، لیکن علی وہ ہے جس کی عظمتوں کا اعلان کرنے کے لیے خود نبی نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ ہاں 1.25 لاکھ کا ہوا کے مجمع میں میرے آقا سید الثقلین نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا من کنت ولی ہوں فہذا ولی ہوں، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ پیار سے یاد، جس کا میں ولی ہوں اس کا ولی علی ہے۔ تو حضرات گرامی ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ جناب حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ولی ہیں چاہے وہ پچھلی امتوں کے ہیں یا اس امت کے، پچھلی امتوں کے ولیوں کی تربیت روح علی کرتی رہی ہے، اور اس امت کا ہر ولی اس کو ولایت کا فیض کرے، ایسے نہیں ڈرے، علی سے میسر ہوتا ہے۔ اور اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں قطب اعلیٰ، اتنا بڑا جملہ آ رہا ہے تڑپ کر انشاءاللہ رہیں گے آپ، ہر دور کے اندر مجدد پاک فرماتے ہیں کہ قطب اعلیٰ حضور کی اولاد میں سے ہوتا ہے۔ ہر دور میں قطب اعلیٰ حضور کی اولاد میں سے ہوتا ہے۔ پہلے قطب اعلیٰ مولا علی تھے، اس کے بعد امام حسن تھے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ مجدد پاک کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد امام حسن تھے، مولا علی کے بعد امام حسن، امام حسن کے بعد امام حسین، امام حسین کے بعد امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بعد امام باقر، امام باقر کے بعد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا، امام علی رضا کے بعد امام محمد تقی، امام محمد تقی کے بعد علی النقی، امام علی النقی کے بعد امام حسن عسکری، اور فرماتے ہیں امام حسن عسکری کے بعد عبد القادر جیلانی۔ اور اگلا جملہ سنو گے مزہ آ جائے گا، فرماتے ہیں پھر حضرت عبد القادر جیلانی کا دور تب سے شروع ہوا، آج بھی دور ان کا۔ ایمان سے بتا جو مجدد پاک کو نہ مانے وہ نقشبندی ہو سکتا ہے، تو یہ مجدد پاک فرماتے ہیں آج کے دور کا بھی قطب اعلیٰ عبد القادر جیلانی، پچھلی صدیوں کا بھی قطب اعلیٰ عبد القادر جیلانی۔ اے مجدد پاک یہ سلسلے قطبیت عبد القادر جیلانی کا کب تک رہے گا؟ آپ فرماتے ہیں جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے۔ مولوی صاحب تو سیدھے یقین کرو تھکا کے رکھ دیتے ہیں، بھائی سامنے بیٹھے تھکے ہوئے بیٹھے ایسے نہیں، بھائی توجہ سے سننا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ پھر آگے عبد القادر جیلانی کا جب تک کہ قرب قیامت کے اندر حضرت سرکار امام مہدی تشریف جائیں گے، پھر اس قطبیت اعلیٰ پر وہ ہوں گے، اور ان 13 بندوں پہ جا کر سلسلہ ولایت تقویم پا جائے۔ کل بھی زمانہ تیرا تھا یا وہ، اب بھی زمانہ تیرا ہے میرے پیا گو۔ کل بھی زمانہ عبد القادر جیلانی کا، آج بھی زمانہ، ہاں کل بھی زمانہ عبد القادر جیلانی کا، آج بھی زمانہ عبد القادر جیلانی کا۔ تو میں نے جو آغاز میں نقطہ بولا تھا نا سرکار کہ 1 نمبر اور 2 نمبر پیر کی پہچان یہ میں جیب بچوں نہیں کری تھی، میں نے اس حوالے سے نکالی تھی چونکہ مرکزی ولایت مولا علی ہے اور قطب ولایت عبد القادر جیلانی ہے، تو جو ان سے بغاوت کرے وہ کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ بات کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کیا بات ہے؟ ہاں تو ادھر پھر منگانی شریف آستانے دھیان آ لو۔ اور میں ایک اور بات بھی بتاؤں، مجھے سید ابرار حسین کسب یہ میرے دوست بھی ہیں، ہمارے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، بزرگ ہیں، سید ہیں۔ آپ نے مجھے حضور کرم حسین
ان کی بڑی باتیں، ان کی بڑی کرامتیں، ان کے بڑا تقوی، ان کا ورع، ان کا تقوی، ان کی للہیت، ان کا اللہ کے نبی سے پیار، رسول اللہ کی اہل بیت سے پیار. اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ آپ فنا تھے محبت زہرا میں. اور سیدہ زہرا پاک کون ہے؟ سیدہ زہرا پاک وہ ہیں کہ ایک دفعہ علماء سے معذرت کے ساتھ، لیکن اگر کسی نے رگڑنا ہو فتوے سے تو پھر امام مالک کو رگڑے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ہاں جی بتائیے کہ آپ کی نظر میں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے؟ آپ نے فرمایا یار سارے بڑے ہی بڑے ہیں، میں کون ہوں جو ان کو ترازو رکھ کے تولوں؟ پر میں ایک بات تمہیں بتاؤں، ایک ترازو پہ رسول کے جگر کا ٹکڑا ہو، دوسرے ترازو پہ پوری کائنات رکھ دو تو حضور کے ٹکڑے کے مقابلے میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کل کائنات سیدہ زہرا کی ہے، یہ جنت سیدہ زہرا کی ہے. اور یہاں جنگ کی سرزمین پہ یہ نعرہ بھی میں نے لگانے، اور یہ پچھلے پورے محرم کے مہینے میں نے تمام محافل کے اندر یہ نعرہ لگایا. میں اس نعرے کو بڑا درست سمجھتا ہوں، عین مطابق عقیدہ سمجھتا ہوں، اس لیے آپ سب سے یہ نعرہ لگواتا ہوں. ہم اہل سنت و جماعت کا ولیوں کو ماننے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہوتا ہے. ہاتھ چک کے تائید کرو، نبی کا ہر صحابی جنتی ہوتا ہے. پھر بلند آواز سے نبی کا ہر صحابی جنتی ہوتا ہے. پھر بولیے نبی کا ہر صحابی جنتی ہوتا ہے. پھر بولیے نبی کا ہر صحابی جنتی ہوتا ہے. اس میں کسی سنی کو شک؟ ادھر اسٹیج والے کسی قسم کا کوئی شک ہے؟ آپ میں سے کسی عالم صاحب کا؟ ہاں کوئی نہیں ہوتا. حضور قبلہ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوتے ہوئے اس میں کسی سنی کو کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ کا ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ یہ سنی نے گھر سے عقیدہ نہیں بنایا، رب کے قرآن نے عقیدہ دیا ہے. کلم وعد اللہ الحسنى، نبی کے ہر صحابی سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور جس سے رب بھلائی کا وعدہ کرے وہ جنت سے باہر نہیں لے سکتا. لہذا ہم دل و جان سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں نبی کا ہر یار جنتی، نبی کا ہر تابعدار جنتی، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. بلند آواز سے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. لیکن یہ بھی اقرار کرنا پڑے گا نبی کا ہر صحابی جنتی ہے اور نبی کی آل جنت کی مالک ہے. میرے اس جملے پہ جس کسی پریشانی ہو وہ ہاتھ نیچے کرے، اور جو تائید کرتے ہیں وہ ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ یہ بات درست ہے. اللہ اکبر. اور جب ہم سنیوں کا بالخصوص رضویوں کا، احمد رضا فاضل بریلوی کے ماننے والوں کا، ہمارا جب عقیدہ ہے کہ ہم اعلیٰ والی و وارث عبد القادر جیلانی ہے، اور جو عبد القادر جیلانی کو اتنا عزت اور اکرام اور تقریم دیتے ہیں وہ عبد القادر جیلانی کی جد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. تو پھر مجھے کہنا ہے نہ یہ کرم ہے سارا میرے حسین کا، یہ کرم ہے سارا میرے. سیدی عبد القادر جیلانی. اچھا میں تھوڑا سا دھیان کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. علم میں آپ کی مثال کوئی نہیں، نسب میں تو ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ماں حسینی سیدہ اور باپ حسنی سید. سبحان اللہ کی آواز ہے. اور سرزمین جنگ مؤدب لوگوں کی سرزمین ہے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ عرصے سے چمنستان کے اندر باہرلی مخلوق آ کر گھسی ہوئی ہے جو کماد کو توڑا پھوڑا کر رہی ہے. تو میرا ایک جملہ پلے بن کے جاؤ، یہ کماداں والے کھیت وچ سور واڑا منتے او کماداں دے باغ دے مالک نہیں ہوندے. جنوں سمجھ نہیں آئی کہ میں پھر انہاں للہ پڑھ چھڑنا. جے کماداں والی پیالی اور کھیت کے اندر اگر باہرلی مخلوق آ جائے وہ اس باغ کی کھیت کی مالک نہیں ہوتی ہے، وہ جو اگر وہاں توڑ پھوڑ کرتی ہے تو مالک ہو کر نہیں. بس میرا یہ جملہ تھا، اگر سمجھ جاؤ تو سمجھ جاؤ. سرزمین جنگ کسی کتے بلے کی زمین نہیں، یہ عاشقوں کی زمین ہے. یہ میرے پیر سیال لجپال کی سرزمین ہے. دڑلے سے یا دڑلے سے آواز ان پہ
ہاں یہاں اللہ کے ولی بستے ہیں. میں راستے میں موٹر وے سے یہاں آتے ہوئے میں نے راستے میں پتہ نہیں کتنے درجن اولیاء کرام کے مزارات کے بورڈ دیکھے. ہر گلی ہر کوچے ہر قریے میں اللہ کے ولیوں کی یہاں آبادی ہے, اللہ کے ولی ہیں, اور یہ سرزمین پاکستان آبادی ولیوں کے دم قدم سے ہے. لہذا اگر کتے بلے گھس آئے نا کماد میں تے جنوں انہاں کنایا بھی سمجھ نہیں آتا تے انہوں مولویاں کی تقریراں سنن تے چاجی کوئی نہیں, تینوں آنا ہی نہیں چاہیے. جس کو اتنا کنایا بھی سمجھ نہیں آتا. اس لیے اللہ کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سرزمین جنگ اچھیاں وہ کس کی زمین ہے بولیے؟ عاشقوں. پھر کس کی زمین ہے؟ عاشقوں کی زمین ہے. اور جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے تیرے درد کتیاں دا بھی ادب. بابا فرید ہاں تیرے درد کتیاں دا بھی ادب. میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں. ایک دفعہ ٹیلی ویژن پروگرام میں, آپ کو پتہ ہے ہماری چھیڑا چھڑی تو لگی رہتی ہے نا, سنتے رہتے ہیں آپ چینلوں پہ. تو ایک دفعہ ایک ٹاک شو کے اندر ایک یزیدی صاحب آئے جو یزید کی حمایت میں دلیلیں دینے لگ گئے, کہنے لگے نہیں دیکھیں نا وہ بھی تو جنتی ہے نا, فلانا وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے. میں نے کہا جب نبی کا بیٹا جنمی ہو سکتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا, تو صحابی کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں نہیں نہ دیکھیں نا یہ. اچھا میں نے جب دیکھا کہ یہ دلیلوں سے نہیں مان رہا تو پھر ہم مناظرے میں ایک اور طریقہ بھی آتا ہوتا ہے. تو میں نے اس کو اچانک بات کرتے کرتے میں نے کہا چپ کر یزید کا بتا, چپ یزید کے بچے. وہ غصے میں کھڑا ہو گیا. کیا کہا آپ نے؟ کیا کہا آپ نے؟ چپ کر یزید کی نسل. وہ اینکر پریشان ہو گیا, یار یہ تو لڑائی کرنے لگے. وہ نہیں بیٹھ جائیں. وہ جب تپا نہ آیا ایسے کر کے میں آرام سے کرسی پہ بیٹھ گیا. میں نے کہا بیٹھ گیا یار نیچے. اب وہ اینکر حیران ہو گیا, یار یہ ابھی اتنا اس کا پارا ہائی تھا, ابھی بالکل کول ڈاؤن ہو گیا وجہ. میں نے کہا مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ تم تو کہہ رہے تھے 2 منٹ پہلے یزید کا بچہ, میں نے تمہیں کہا تو گرم ہو رہے تھے, 2 منٹ پہلے تم کہہ رہے تھے یزید جنتی ہے. تو کسی جنتی کا بیٹا ہونے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ نہیں یار سبحان اللہ ہے. اور کسی جنتی کا پتر ہونے پہ کوئی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے نا. لیکن تجھے ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے تیرے اندر بھی یہ گن, تیرے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. تجھے بھی پتہ ہے یہ بڑا پلیت آدمی تھا, تو کسی کھاتے میں آ کر تو یا ٹی وی پہ اس کی دفاع کر رہا ہے. میں نے کہا اب تم مجھے کہے نا حسین دیا پترا. میں نے کیا کہا, تو اب مجھے کہنا حسین دیا پترا. میں نے کہا نا حسین کا پتر ہونا یہ تو نصیب کی بات ہے یار حسین کے پتر کہاں ہم جیسے نکمے. میں نے کہا تو مجھے کہو حسین دیا کتیا. میں نے کہا تو مجھے حسین کا کتا کہے گا, میں ناراض نہیں ہوں گا, میں خوشی سے جھوموں گا, کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ جو حسین کا کتا بن کے بھی رہے وہ بھی دوزخ میں نہیں, وہ بھی جنت میں جائے گا. اس لیے میں جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں. جو سید ہوتے ہیں نا ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. مدینہ طیبہ کے اندر کون کون گیا ہے؟ حاضری کس کس کو نصیب ہوئی ہے بھائی؟ ہاں وہ کسی نے کیا خوب دعا کی تھی, ربا مینوں ہووے دید مدینے دی سنگ اپنے سائیاں دے. مجھے یہاں ایک بڑا خوشی ہوئی کہ یہاں سائیں خود اپنے مریدوں کو سنگ لے کے جاتے ہیں. مزہ آ گیا یار. اللہ تعالیٰ ایسے پیر ساروں کو عطا فرمائے جو خود جائیں اپنی میت میں جا کے پیش کر کے آئیں. ہاں کیا رنگ ہوگا, وہ خود جائیں جا کر کے سرکار میں لے کے آیا ہوں مرید ہے قبول کرو. اور بات سن اگر آگے سے اتنی آواز آ جائے جیسے کرم حسین کے بعد آئی تھی ہاں کہ جا ہم نے تجھے بھی قبول کیا انہیں بھی قبول کیا, تو بات سنو یار رنگ نہیں لگ جائیں گے. اب بولو نا یار, بولو رنگ نہیں لگ جائیں گے. ہاں اللہ اکبر. تو میں بات کر رہا تھا آپ لوگ بھی مدینہ طیبہ جاتے ہو, اللہ نے ہمیں بھی سعادت عطا فرمائی ہے. جس وقت تم یہاں مدینہ طیبہ جاتے ہو تو جاتے ہوئے آپ لوگوں کو کبوتروں شبوتروں کے لیے کسی نے دانے شانے دے کے بھیجے؟ کبھی کہ نہیں بھیجا؟ ہاتھ چک کے جڑے گئے ہوئے ہاتھ چک کے دیکھو. بادشاہ میں آپ کو سچا واقعہ بتاؤں. 2005 میں پہلی دفعہ حج کے لیے مجھے جاتے ہوئے کوئی 2-250 ریال لوگوں نے دیا
کہ یہ کبوتروں کے آگے ڈالنے جی مدینہ شریف. اچھا جس جگہ بھی کہے اے مدینہ شریف کبوتروں آگے پائے ہو. اچھا میں روز میرا معمول تھا میں وہاں گیا تو میں روز کبوتروں کے آگے اٹھ کے ڈالتا. تو چکوال کے ایک مولوی صاحب ہی ہمارے گروپ میں تھے, میرے ہوٹل میں بھی تھے, اور وہ جاتے ہوئے بھی ادھر بھی کافی ہمارے ساتھ ان کا تکمکی لگی رہتی. تو روز مجھے کہتے کہ تو بھی کرتے ہو. خیر میں نے کہا یار یہاں مدینے آئے ہوئے ہیں, پیسے پاکستان میں ہوتی ہیں, اس کو چھوڑو, ہم کر رہے ہیں پیسے میرے دانے میرے دن کی تکلیف ہے. اب میں آپ کو جو مسئلہ بتا رہا ہوں, ایک دن مولوی صاحب میرے ساتھ فجر پڑھ کے کہتے ہیں چلو جی آج میں بھی سرکار نے کبوتر آگے پانا. میں نے ڈالے. آپ جو لوگ ادھر کبوتروں کے آگے دانے ڈالتے ہو دیکھتے ہو سینکڑوں کبوتر ہوتے ہیں, دوڑ کے آتے ہیں سویرے سویرے آ کر چوک چگتے ہیں, اڑ جاتے ہیں. میں نے ان کے آگے دانے ڈالے, دوڑ کے آئے اور چکے چکے. اچھا جیسے ہی اس مولوی نے پھینکا نا پیکٹ, ایک کبوتر بھی آگے نہیں آیا. میں نے پکڑ لیا. میں نے کہا مولوی صاحب دانے تو نے بھی اسی ہٹی سے خریدے جس سے میں نے خریدے ہیں, اکٹھے لے کے آئے نا. کہاں؟ میں نے کہا بتا میرے دانے کبوتر کھا رہے ہیں, تیرے دانے کیوں نہیں کھا رہے؟ کہتے تیرے کھا کے رج گئے ہیں, تیرے دانے کھا کے. اب توجہ کر. میں نے کہا تم ٹھیک کھلو. میں گیا, وہ آپ کو پتا ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں حبشی سے. میں نے ان سے جا کے پھر 2 پیکٹ خریدے. میں نے لا کے خریدے, خرید کے میں نے پھر پھینکے, اڑ کے آئے اٹھائے. میں نے کہا ہون بول. میں نے کہا تو پھینک. اس نے پھر پھینکے کبوتر, پھر منہ ادھر لے گئے. میں رو پڑا. میں نے کہا مولوی صاحب تمہیں حیا نہیں چاہیے, اور تو نبی کی بات کرتا ہے, اور میرے سرکار کے شہر کے کبوتر بھی غیرت والے آئے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے جڑے کھانے کے دانے نہیں کھانے, اور ہم نے نکموں کے دانے نہیں کھانے. میں نے کہا اپنی موقع توبہ کر. اچانک اس کا جسم لرزنے لگا, پسینے پسینے ہو گیا. مجھے کہنے لگا جی آپ گواہ ہیں, میں معافی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے ان گندی تمام چیزوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مجھے معاف کر. رونے لگا, رویا. میں نے کہا اب ڈال. جیسے ہی اس نے پھر پھینکے نا کبوتر آئے. میں نے کہا دیکھ اور میرے رسول کے شہر کا کبوتر بھی کتنا پیارا ہے, اور جب میرے نبی کے شہر کے کبوتر کو رب نے اتنا شعور دیا ہے تو بتا میرے رسول کے لجپال بچوں کا کتنا بڑا مقام ہے. لیکن جو مقامی شریف دربار سے آنے والوں, جو چیز میں آپ کو یہاں میسج دینا چاہتا ہوں اور بزرگوں کی تائید سے یہ میسج دوں گا. آئیے اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو کبوتر ہیں جن کی عزت ہو رہی ہے وہاں مدینہ شریف, ان کی عزت کیوں ہو رہی ہے؟ امام سمودی رحمت اللہ تعالی علیہ, بڑے ترن سے سنیے میری گفتگو. امام سمودی رحمت اللہ تعالی علیہ وفا الوفا, آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مکے اور مدینے کے کبوتر ہیں یہ اس کبوتری کی نسل میں سے ہیں جس کبوتری نے ایک رات غار کے اندر حضور کا پہرا دیا تھا. سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. جس کبوتری نے ایک دن انڈے دیے اور سرکار کی غار کے اوپر پہرا دیا, ہاں دشمنوں سے پہرا دیا, یہ اس کبوتری کی نسل ہے جس کو رب تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ عطا فرمایا ہے. توجہ رکھنا, اب قیامت تک جتنے بھی عاشق جاتے ہیں ان کبوتروں کی ٹور دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. ان کبوتروں کی شریعت نے ٹور کیا بنائی ہے؟ تاڑی مار اڑائیو مت, شی کر اڑائیو مت. پکڑنا کاٹنا تو دور, پر کھینچنا تو دور, تاڑی مار اڑا بھی نہیں سکتے. اڑائیں گے شریعت پکڑے گی, شریعت تمہیں مجرم ثابت کرے گی کہ جرم ہے کہ تو نے حرم کے کبوتر کو ستایا ہے, جرم ہے تو نے اس کو دانا چگتے ہوئے اڑایا ہے, جرم ہے تو نے اسے ایک پانی کا قطرہ پیتے ہوئے اڑایا ہے. مطلب یہ کہ حاجی جب بھی جاتے ہیں جہاں سرزمین کعبہ سرزمین مکہ و مدینہ کی باقی باتوں کا وہ لحاظ رکھتے ہیں, وہاں انہیں مدینے کے کبوتروں کو بھی رسپیکٹ دینا ہوتی ہے. توجہ کر, اس میں کسی مسلک کا کوئی فرق نہیں ہے. سنی کے لیے بھی وہی قانون, وہابی کے لیے بھی وہی قانون, شیعہ کے لیے بھی وہی قانون. نہ وہابی تاڑی مارے نہ سنی مارے. وہابی اگر دانے ڈالے نہ ڈالے الگ بات ہے, پر تاڑی مار اڑا نہیں سکتا.
سنی عزت بھی کرتا ہے، ان کی خدمت بھی کرتا ہے، لیکن وہابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جس مکتبہ فکر کا مرضی ہو، جو وہاں گیا اس پہ لازم ہے کہ چل ایسا کر کے ان کبوتروں کا عزت کر، ان کبوتروں کی عزت کر۔ اب توجہ کر، کبوتروں کی عزت کیوں؟ کہا یہ اس کی نسل سے ہیں، یہ اس کبوتری کی نسل سے ہیں کہ جس کبوتری نے ایک دن نبی کی پہرے داری کی تھی، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اور جس کبوتری نے ایک دن میرے نبی کی پہرے داری کی ہے، اور اس کبوتری کی نسل صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس کی عزت ہو، آج اس کو پروٹوکول ہو، تو ذرا بتا، اور اگر کبوتری کی نسل کو رب اتنی صدیوں سے نواز رہا ہے تو بتا فاطمہ زہرا کی نسل کو رب نے کتنی عزت دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ توحید، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی سیدی۔ تو عبد القادر جیلانی یہ سیدہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اگلا جملہ، اوے اگر کبوتری حضور کے بوئے سے اتنی وفا کرے، دروازے سے اندر کسی آنے نہ دے، مطلب اس کے وس میں تو اتنا ہی ہے نا، تو ذرا اس عباس کی شان بتا جس نے بازو کٹوا دی ہے، اس عباس کی شان بتا کہ جس نے اپنے بازو کٹوا کے سینے کو چھلنی کروا کے پھر بھی اس نے حق کے وفا یوں ادا کیا کہ پھر بھی آخر میں یہ صدا تھی، اے حسین کی بیٹی سکینہ مجھے معاف کرنا، عباس تمہارا وفا کا حق ادا نہ کر سکا۔ حضرات یاد رکھیے، اگر کبوتریوں کو پروٹوکول دینے والوں، اور معاف کرنا مجھے آپ لوگوں کے عشق کا معیار بڑا عجیب لگتا ہے، مدینے جاؤ وہاں کی مٹی آن کے اے سلائیاں آنکھیاں میں چلاؤ، میں سرما پاواں خاک مدینہ، سرما پاواں خاک مدینہ، تو خاک مدینہ دا سرما پا کے رسول دی آل نال جنگا، یہ غداری کہ مدینے کی مٹی سے پیار کرے، حالانکہ کوئی یقین نہیں کہ اس مٹی میں واقعی حضور کے قدم سے پیار کرنے چھونے والا ذرہ ہے یا نہیں، خیال ہے ہمارا کہ شاید کوئی ایک ذرہ اس مٹی میں موجود ہو، پتہ نہیں ہے نہیں لیکن ہے، شاید ہے، ہماری آنکھ کا سرما بن جائے۔ تو اگر ذرے کا خیال کر کے اس مٹی سے اتنا پیار ہے تو ذرا ایمان سے بتا سیدوں کی جسموں میں میرے نبی کا خون ہے، سادات کا کتنا احترام کرنا ہوگا۔ اس لیے سیدی شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے اہل ایمان اور اہل محبت کو پہلے اپنا تعارف کروایا، فرمایا انا الحسنی والمخدع مقامی۔ اس پہ بات کرتا ہوں، یہ مخدع مقامی، اور گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اور آخر میں نے میسج دینا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا میسج کیا ہے۔ فتح الغیب شریف کے اندر آپ نے ولی بننے کے 10 نسخے بیان کیے، مہربانی کریں گے، ولی بننے کے 10 نسخے بیان کیے، 10 باتیں، اور فرماتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت کا رکھ، اور پیر دستگیر نے فرمایا کہ جس شہر کے قبرستان میں سنی مسلم دفن ہو، وہاں اس قبرستان کی سڑک پہ رابطی کو لے کے نہیں چل سکتے۔ نہیں گل سمجھ آئی تھی، پھر میں نہیں گل سمجھا سکتا۔ عبد القادر جیلانی نے رسول اللہ کے صحابہ کے گستاخوں کا تعاقب کیا ہے۔ آپ کی کتابوں کو پڑھیے، آپ نے سب کچھ چلتا پھرتا نہیں بنایا، ہاں کہ جتھے پتر نور جمال اتے کھوتا گھر کا سب لال۔ یہ کئی لوگوں کا یہ پتہ نہیں کون سا دین ایمان عقیدہ بن گیا ہے کہ جناب سب کو لے کے چلو، سب کو نہیں، صرف اس کو لے کے چلو جو حضور کا بن کے رہتا ہے، جو حضور کا ہے اس کو لے کے چلو۔ ادھر نہ دیکھو یہ غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، ادھر کا ہے ادھر کا ہے، جو حضور کا ہے وہ تمہارا ہے، اور جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ وقت کا گورنر اور بادشاہی کا نہ، وہ ہمارے جوتے کی نوٹ پہ آ جاتا ہے۔ اور یہی راہ
ہمیں آج کے رسول غازی اسلام حضرت سیدنا حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری نے ہمیں یہی راز سمجھایا ہے اور سر کٹوا کے اس نے بتا دیا کہ کل بھی رسول کے عاشق تھے دھرتی پہ، آج بھی رسول کے عاشق دھرتی پہ موجود ہیں۔ ممتاز قادری کا نعرہ دھڑلے سے لگائیں، جرت و بہادری ممتاز حسین قادری۔ اور میرا چونکہ سیاست سے تعلق نہیں ہے پر تھوڑی تھوڑی سیاست کر لیتے ہیں، اتنی سی سیاست میں نے بھی کرنی اور میسج دے کے جا رہا ہوں، اتنا بڑا ہزاروں کا اجتماع ہے۔ جو میرے ممتاز قادری کے قاتل ہیں یا ممتاز قادری کے مخالف جو اس کو کیا سے کیا کہتے رہے، کچھ تو ذلیل ہو چکے۔ ایک ایسا بھی تھا جو ٹی وی پہ آ کے گھنٹہ گھنٹہ تقریر کرتا تھا، ممتاز قادری کو نام آج کے بعد کوئی کراچی میں نہیں لے سکتا۔ الحمدللہ ہم نے اس کے مرکز کے سامنے جا کر تیسرے دن جلسہ کر کے ہم نے کہا ہمارے جوتے کی نوک پہ جو ممتاز قادری کو بھونکتا ہے۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے جب رینجرز نہیں آئی تھی۔ تو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کہاں ہے میرے ممتاز کا نام مٹانے والے؟ آج ان کا نام ٹی وی پہ ٹکر بھی نہیں چل سکتا، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ چاہے وہ مولوی کوئی تھا وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا، کوئی سیاستدان تھا وہ ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ کچھ ہو گئے، کچھ ہو رہے ہیں اور کچھ ہوں گے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، ویٹ کیجئے، انتظار کیجئے، ان قریب آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ میرا رب سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اس کی قدرت پر میرا رب محبت کے معاملے میں بڑا سخت ہے، وہ پیار کے معاملے میں بڑا ہی سخت ہے، وہ محبت کے معاملے میں بڑا سخت ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی آپ نے فرمایا تھا، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید ڈر میں عبد القادر جیلانی، میرا رب میرا اللہ میرا رب ہے۔ مطلب کیا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ کریم کا پیارا ہوں۔ رب پیار کے معاملے میں بڑا پیار سے، رب پیار کے معاملے میں بڑا سخت گئے، وہ محبت کے معاملے میں کتنا 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 رنگ رکھتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا، لوگوں ان السقطا لیراغم ربہ یوم القیامہ، ان السقطا لیراغم ربہ یوم القیامہ۔ یہ جو چھوٹا کچا بچہ، یہ جو چھوٹا سا بچہ ایک دن ایک گھنٹے 2 دنوں والا جو مر جاتا ہے اس کو سقط کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ قیامت والے دن اللہ سے لڑائی کرے گا۔ اور یہ کچا بچہ اللہ سے کیا کرے گا؟ اچھا بول، اللہ سے لڑائی کرے گا۔ ایمان سے بتا، اللہ سے کوئی لڑائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پر ہمارے اساتذہ بتایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں پتر لڑائیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک مخالفت والی لڑائی ہوتی ہے، ایک محبت اور پیار والی لڑائی ہوتی ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ ماں اس کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، وہ ماں کو پکڑتا ہے، ماں سے کہتے ہیں امی ٹافی، وہ کہتی ہے پتر اور راتی میں کہ چھولے ماں، پھر وہ ماں کے کبھی بال نوچتا ہے، کبھی اس کے چہرے پہ تمانچے مارتا ہے، ماں اس کو اور سینے سے چمٹاتی ہے۔ کبھی کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ یہ پتر کافر ہو گیا کیونکہ ماں کے چہرے پہ مار رہا ہے۔ سارے کہتے ہیں ماں سے لڑا ہے، پر یہ لڑائی ناز والی لڑائی ہے۔ ویسے اللہ سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا، پر ناز اور نخرے والی لڑائی اللہ سے ہو سکتی ہے۔ اب توجہ کرنا، میرے آقا فرماتے ہیں یہ جو چھوٹا کچا بچہ ہے قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے گا، لڑائی کرے گا۔ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کہے گا چلو 2 لکھ میں چلے جاؤ۔ یہ آگے کھڑا ہوگا، کہے گا یا اللہ یہ ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج یا مجھے بھی ان کے ساتھ 2 لکھ میں بھیج۔ میرے نبی نے فرمایا جب یہ بچہ وہاں کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان السقط لیراغم ربہ یوم القیامہ، پھر اللہ فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، اور اللہ سے لڑائی کرنے والے بچے فادخل ابویک فی الجنہ، اور لڑائی نہ کر، چل ماں باپ کو پکڑ اور جنت میں لے کے چلا جا۔ بولے ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے کہنے سبحان اللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے جو فرمایا کہ میرا مرید
جب تو میرا مرید ہو گیا تو ڈرنا نہیں ہے کسی بات سے، کیونکہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ عبد القادر جیلانی کیسے کر سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا رب سے وعدہ ہے میرا مرید کبھی بے ایمان نہیں مرے گا، ہائے ہائے ہائے، میرا مرید کبھی بے ایمان۔ میرے غوث پاک نے فرمایا میرا مرید کبھی بے ایمانی کی حالت میں نہیں مرے گا، اللہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اللہ میرے مرید کو موت ہی نہیں۔ میرا مرید کبھی بے ایمان نہیں مرے گا، میرا مرید کبھی بے ایمان نہیں مرے گا۔ او میرے مرید ڈرنا نہیں ہے، او قادری ڈرنا نہیں ہے، عبد القادر جیلانی کے مرید ڈرنا نہیں ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، میرا مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت کا حقدار نہ ہو جائے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں او جی ذرا تکو اتنی بڑی گل عبد القادر جیلانی کیسے کر سکتا ہے، یہ زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جیسے مارے گا مارے گا، یہ دیکھو اتنا بڑا، لہٰذا یہ بات ماننے جوگی نہیں۔ میں نے کہا وہ جو کچا بچہ ہے اس کی بات ماننے جوگی ہے؟ بولے سبحان اللہ کی آواز آئے، تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر۔ جس وقت وہ کچا بچہ وہ وہاں جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ یا مجھے بھی دوزخ میں بھیج یا میرے ابے کو اور ماں کو بھی جنت میں بھیج، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اوئے جنہ، اور رب سے لڑائی کرنے والے اور لڑائی نہ کر، چل ماں باپ کو پکڑ اور جنت میں لے کے چلا جا۔ فرمایا اپنی ماں باپ کو وہ اپنی آنتوں سے نہ لپیٹ کے گھسیٹتا ہوا جنت میں لے کے جائے گا، نہ کوئی چلا نہ یار ہاں، نہ کوئی چلا، نہ کوئی نماز، نہ کوئی وضو، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی جہاد۔ ابھی ہوا پیدا، پر پیدا ہوا تھا مسلمان کے گھر میں، چونکہ رب کی رحمت کا امیدوار تھا، رب کی رحمت کا تعلق دار تھا، مومن کے گھر میں تھا، اس کے لیے جنت یقینی تھی۔ اس لیے اس زندگی کی پاور سے، ایک کچے بچے کی پاور سے کہ کنفرم جہنمیوں کو پکڑ کے جنت میں لے کے گیا۔ اور رب اگر کچے بچے کی اتنی ضد اور نخرہ مان سکتا ہے، عبد القادر جیلانی کا نخرہ نہیں مان سکتا۔ ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سے پیار کرنے والوں، ان کے سلسلے میں داخل ہونے والوں۔ ہوں میری گل سنو سارے، ہر بندے دے عمل ہوگے سامنے کہ اسی تے کہ تسی، ہم سب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تم بہتر جانتے ہو تم نے کیا کیا ہوا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے۔ ایک نسبت ہی تو ہے نا کہ جس سہارے پر ہماری یہ امیدوں کی یہ ڈھارس بندی ہوئی ہے، اگر یہ نسبت ہی ہماری کچی پکی ہو، ادھر وہ دو ٹپے ٹپے بندہ تکے تے ادھر مڑ جاوے، تے دو بسترے تکے تے بندہ ادھر ٹر جاوے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ عقیدہ اس چیز کا نام نہیں ہوتا ہے۔ عقیدہ اس چیز، عقیدہ کہتے کس کو ہے؟ عقیدہ عقدہ سے ہے۔ عقدہ عربی زبان میں کہتے ہیں گرا کو۔ توجہ کرنا ہے، عقیدہ کس سے ہوتا ہے؟ عقدہ سے۔ عقدہ کہتے ہیں گرا۔ اپنی پنجابی میں آپ کیا بولتے ہو؟ گنڈ، گڈ، گنڈ یا گڈ جو بھی ہے،
یہ جو گر ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک گر ہوتی ہے یہ والی, ادھر دیکھو, ایک گر ہوتی ہے یہ والی یہ, اور ایک گر ہوتی ہے یہ والی یہ. اس کو تم کہتے ہو, آپ کو ہی بولو نہیں, میں نے سمجھ, تریٹی گنڈ. اے دیکھو اس پہ زور لگے یہ کھل جاتی ہے. عقیدہ اس گنڈ والا نہیں ہے, عقیدہ اس گنڈ والا ہے. عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ گر ہوتی ہے اور گنڈ کا قانون یہ ہوتا ہے اگوں دی کوئی چھکے یا پچھوں دی کوئی چھکے اے اور ٹیٹ ہوتی جاتی ہے. نہیں یار, نہیں یار, نہیں, مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. اس کو کوئی آگے سے کھینچے, اس کو کوئی پیچھے سے کھینچے, یہ کچی نہیں ہوتی, یہ اور پکی ہوتی جاتی ہے. اور سنی کا عقیدہ عقیدہ ہونا چاہیے. مطلب یہ کہ منکر ادھروں کھینچے یا ادھروں کھینچے یہ اور پکا ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کان کترا کر تیرے کانوں میں ٹروں ٹراں ٹروں کرے, تجھے کسی چلے کے نام پہ پکڑ کے ادھر سے ادھر لے جائے. وہ میرا ایک شاگرد تھا, وہ ایک بیچارہ مجبوری نوکری کی وجہ سے ایک جگہ سروس کرنے لگا, تو وہ روزانہ اس کو انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تیری ڈیوٹی میں یہ شامل ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک تو نے وہاں مجلس ہونی اس میں بیٹھنے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں بیٹھوں گا. کوئی 6-7 مہینے گزرے نا, تو انہوں نے کہا بتا پتر کیا گزرا؟ اس نے کہا میں حنیف قریشی کا شاگرد ہوں. یہ تو تم نے 6-7 مہینے گزارے نا, تم 60 سال بھی گزارو, میرے عقیدے سے تم مجھے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے ہو. اس لیے عقیدہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ادھر والا آئے وہ کان سے پکڑ کے لے جائے, ادھر والا آئے وہ کان سے پکڑ کے لے جائے. نہ, جیڑا غوث پاک سے لڑ لگ جاوے اور جیوے تاوی غوث غوث کرنے, مرے تاوی غوث غوث کرنے. وہ جیے تو یا شیخ عبد القادر جیلانی, وہ مرے تو یا شیخ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ میراں شو چوخائی قرب ربانی سب بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. اگر عزت چاہتے تو غوث کا کتا بن کے رہے. اور یہاں کتے سے ایک بات یاد آئی, جنگ والوں میں نے شاید پہلے بھی کبھی بات کی ہے, اگر نہیں کی ہے تو آج آپ ایک چیز سن کے جاؤ. تھوڑا سا میں کسی کا نام شام نہیں لوں گا, اور اگر کسی کو تصویر میں آئینہ نظر آئے تو وہ خیال خود غور کرے کہ پھر اس کا تعلق کس طرف ہے. میرا چیلنج ہے کہ میری پوری تقریر میں آپ نے دیکھا میں کسی کا نام لے کے اٹیک کرنے کا قائل ہی نہیں ہوں, اور اگر کسی پہ قرآن و حدیث سے رگڑا لگ رہا ہو تو وہ سمجھے پھر وہ قرآن حدیث کا مخالف ہے. تو خیر میں بات کر رہا تھا, امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے, یو انڈرسٹینڈ, ڈاگ کتا, کتے نو جان دے جے, کتا جو ہوتا ہے شکر ہے کسی کا نشان نہیں. بھائی امریکہ کی جو لیڈنگ پارٹی ہے ان کا نشان ہے کھوتا. پاکستان کے اندر شہر ہے, اللہ خیر کرے شکر ہے کتا کسی کا نہیں. تو بہرحال میں جو بات جو کرنے لگا تھا وہ سمجھا رہا ہوں. یہ جو کتا ہے نا, امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اوریجنل شہد اگر چیک کرنا ہو, شہد ماکھن کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں, ماکھی, اوریجنل شہد اور ماکھی اگر چیک کرنا ہو اس کا کیا طریقہ ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں 3 دنوں کا پوکھا کتا ہوئے, روٹی کے ساتھ شہد لگاؤ, وہ اس کتے کے آگے ڈالو. اگر 1 نمبر شہد ہوا کتا نہیں کھائے گا. اور اگر 2 نمبر شہد ہوا تو کتا کھا جائے گا. اب یار حیرت کی بات ہے, کتا ہوئے بھی پوکھا تے ہوئے بھی 3 دنوں کا پوکھا تے شہد نہ کھاوے. ساڑھے پنڈی دے وچ 2000 روپے کلو ملتا جے. اس پوکھے کتے اگے 10 روپے دے چھچڑے پاؤ کھا جائے گا, سکی دی روٹی پاؤ کھا جائے گا, پر شہد نہیں کھاوے گا. توجہ ہے سارے,
شہد نہیں کھاوے گا. بھائی خیال تو آتا ہے نا شہد نہیں کھائے گا. میں سوچتا رہا, میں نے مولانا روم سے پوچھا, مولانا روم وجہ کیا ہے کہ یہ کتا شہد نہیں کھاتا؟ مولانا روم فرماتے ہیں شہد جو بنتا ہے تو اس کے بننے کا پروسیس چیک کرو, اور وہ پروسیس یہ ہے کہ شہد کی مکھی جب شہد بناتی ہے تو پھر جو بڑی مکھی ہوتی ہے وہ ساری مکھیوں کو بلا کر نبی پر درود پڑھتے ہیں, یہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے. اچھیاں بول, اچھیاں بول. اچھا اب مجھے سمجھ آئی کہ قرآن نے کیوں کہا ہے کہ شفاء للناس, اس کے اندر لوگوں کے لیے اونچا بول شفا ہے. شہد کے اندر کیا بولو؟ شفا ہے. اب درود پڑا گیا شہد پر, پڑا بھی مکھیوں نے, پر کتا نہیں کھاتا. اب ایک خیال تو آتا ہے نا, اب بندہ کتے سے پوچھے, اور کتے اور تو شہد کیوں نہیں کھاتا ہے؟ باقی چھچڑے بچڑے سب کچھ کھا جاتا ہے پر یہ شہد نہیں کھاتا. کہتے تھے تینوں پتہ نہیں ہے, کہتے ہوتے درود پڑے ہوئے ہیں, اور درود علی شہد کتیاں کدوں کھا دیے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور یار مطلب یہ بتانے کا کہ یہ جو پانچ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ درود والی, سلام والی, ختم والی. قرآن سورہ انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. اور تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم لنگر کی ان چیزوں سے ہاتھ پیچھے کھینچتے ہو جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ہاں تو کتے کا منہ پھیرنا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ والی جو مخلوق ہوتی ہے یہ دم درود آیتوں والی چیزیں نہیں کھایا کرتی. یار میں نے مسئلہ بتایا ہے, ایک مسئلہ بتا دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج اتنا بڑا اجتماع آستانہ عالیہ منگانی شریف, مرد بھی آئے, بچے بھی آئے, عورتیں بھی ہیں. اصل چیز ہوتی ہے مرشد کا تعلق. کیا بولا میں نے؟ مرشد کا تعلق. میرے پاس اصل کڑی نہیں ہے, میں شاہ جی کے کاشن پہ توجہ رکھتا رہا کہ جیسے ہی مجھے وہ کاشن دیں گے تو میں ٹائم ہو گیا. بہرحال میں آخری ایک مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے عرس کے حوالے سے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے پیر کا ایک نمبر ہونا ضروری ہے, اور پیر ایک نمبر وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور جس کا عمل بھی ٹھیک ہو. میں نے پیر طریقت رابر شریعت نام لے کر بزرگوں کے ساتھ اس لیے کہا کہ ماشاءاللہ لگ رہے ہیں پیر طریقت, لگ رہے ہیں. اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ نہ ہوتا اللہ نے ہمیں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائی. آپ کو اس لیے پتہ ہے کہ میں بڑے بڑے بہت سارے مجھے دعوتیں ملتی ہیں, میں بڑے بڑی جگہوں پہ نہیں جاتا کہ میں سچ بولوں گا سچ ہضم نہیں ہوگا. تے بندہ اتنے کیوں نہ جاوے جتنے سچ سن کے لوگ خوش ہوں. ایک آدمی تھا اپنے مرشد کے پاس آیا, کہنے لگا حضور کچھ کرم کرو میں مالا دو. پیر صاحب نے اس کو ایک چٹ کے اوپر لکھ کے دیا, ایک کیا لکھ دیا, فرمایا چل وے لے جا, اے تینوں ہر دن تیرے سرانے تلو روپیہ ملیا کرے گا. اور نماز روزہ کرتا, مشکل حالات تھے, وہ روز اٹھتا سرانے سے 1 روپے. یہ ایک کہاوت ہے مولانا روم نے لکھی ہے. کیا کرتا جی, 1 روپیہ لکھ کے اس کو ملتا اور وہ لے کے اپنا خرچہ کرتا. ایک دن اس کو ایک اور ٹکر گیا. اس نے جب اس کے حالات معاملات سارے دیکھے تو اس نے اسے کہا کہ ماشاءاللہ کیا یہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا. جی حضور صدقے بسم اللہ. اس نے اس کو کہا کہ اوے وہ چٹ نکال. اس نے چٹ نکالی, اس نے آگے 0 ڈالا تو اس کو روزانہ 10 ملنے لگا. کتنے؟ اس کو بڑا فیل ہوا, کہنے لگا یار جس پیر دے میں انہیں عرصہ دربار دے پانڈے مانجے, دربار کی روٹیاں پکائیاں, اے میں نے آج دیکھے مجھے بڑا مزہ آیا.
کوئی ملنگ لگے ہوئے ننگے پاؤں خدمت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرے نبی کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا قیامت کو جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون فیہ وین المتخادمون فیہ وین المتباغضون فیہ وین المتسافرون فیہ. وہ کہاں میری رضا کے لیے دور دراز کے سفر طے کر کے میرے ولیوں کے پاس آنے والے, کہاں میری وجہ سے میرے ولیوں سے پیار کرنے والے, کہاں میری وجہ سے میرے گستاخوں اور میرے دشمنوں سے نفرت اور جنگ کرنے والے, اور کہاں میری وجہ سے خدمتیں کرنے والے, کہاں میری وجہ سے سفر کرنے والے. آئے ہائے, تو یہ جو خادم ہو نا, تم ان کی قوم قبیلے خاندان کی وجہ سے نہیں کرتے ہو, کسی سیاست کی وجہ سے نہیں, تم اللہ کی دوستی کی وجہ سے کرتے ہو. یقیناً آنا جانا اٹھنا بولنا چالنا سب تمہارا بارگاہ میں قبول ہوتا. خیر میں بات کر رہا تھا, اس نے کہا میں اتنا عرصہ ان بزرگوں کی خدمت کرتا رہا تو مجھے ایک ملتا تھا. پیر تو اصلی یہ تگڑا جس نے ابھی کتنے دینی شروع کر دیے, 10. کوئی مہینہ 2-4 اس کے ساتھ گزارے, ایک اور مل گیا. اس نے جب دیکھا آگے کام تپا ہوا تھا, بندہ ٹھیک ٹھاک تھا, اس نے کہا وہ ادھر لے آ پرچی. اس نے پرچی لی تو اس نے جناب آگے ایک اور 0 ڈالا, اب 100 ملنے لگ گیا. اس نے کہا یار اصل سے اے بندہ ہے بڑا پہنچو ہے جنہیں دی وجہ تو 100 مل گئے. آہستہ آہستہ اپنے مرشد خانے سے تعلق کٹ گیا. ایک دن مرشد ملا, اور پتر آندہ کوئی نہیں ہے, اس کو بھی اندر غبار تو تھا. کہنے لگا حضرت زندگی گزاری, آج 1 روپیہ ملتا رہا, میں نے 1 5-6 مہینے ایک بندے کے ساتھ گزارے, 10 ملے, اور مہینہ ایک کے ساتھ گزارا 100 ملا. لہذا اصل تو وہ پھر ادھر آنے کی کیا ضرورت. آپ نے فرمایا ادھر پرچی میرے من کرنا, تو میرا ہک موڑ دے. میرا ہک موڑ دے. اس نے اپنی پرچی لے کے انہوں نے کراس مارا. اگلے دن سو کے جاگا, نہ چمنی تھی نہ ٹھانی تھی, نہ روپیہ تھا نہ 10 تھے. بڑا پریشان دوڑا گیا اپنے اس 10 والے کے پاس. کہنے لگا وہ سجنا وہ تو 10 ایک بھی نہیں ملا. اس نے کہا 100 والے کے پاس جا. 100 والے کے پاس گیا. 100 والے نے کہا میں نے تجھے کیا دیا تھا. اس نے کہا 0. اس نے کہا دوسرے نے تجھے کیا دیا تھا. اس نے کہا 0. تو اس نے کہا پاگل کے بچے, ان 0 کی طاقت 1 کے ساتھ ہوئی ہے. جا اس 1 کو لے تو 0 تیرے کام آئیں گے. اس لیے میرا باؤ بولا تھا اللہ پہ اللہ چمبے تی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی. اندر بوٹی مچایا تے جان کھلن تے آئی. نفی اس بات کا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. اب صدا لگا دیا سب نے, اور جیو مرشد کا ملبا ہر بندہ اپنے پیر کا سوچ کے صدا لگائے, اور جیو میرا سائی ملبا میرا میرا کامل کرم حسین کامل پاؤ جے بوٹی لائی. تو جتنے لوگ آئے ہو آج کا سبق یہ مرشد خانے سے تعلق نہیں توڑنا, اور یہ تعلق کب تک رکھنا ہے جب تک پیر کا عقیدہ اور عمل ٹھیک ہے. پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے. اور اس کے بعد یہ جتنے حضرات ہیں تشریف فرمائیں, اپنی اولاد کو دین کی طرف لگائیں. اور اس کے بعد جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں
آج چھوٹے سے بچے سے پوچھو تسی کون ہوندے ہو؟ اسی سیال ہوندے ہیں، اسی چودھری ہوندے ہیں، اسی ملک، ہمارے ادھر اپنے اپنے خاندان اسی باسی ہوندے ہیں، اسی راجے ہوندے ہیں، اسی قریشی ہوندے ہیں. تو یہ چھوٹے سے بچے کو کون سا سکول والا بتاتا ہے کہ اسی ملک ہوندے ہیں؟ کون بتاتے ہیں اسے؟ ماں. اے ماں تم یہاں کرا کر بیٹھی ہو. بچہ جب بولنے چلنے کے قابل ہو اس کے دماغ میں یہ ڈالو اسی سنی ہونے ہیں، اسی غوث پاک کے مرید ہونے ہیں، اسی مولا علی دے غلام ہونے ہیں، اسی سرکار دے غلاماں دے غلام ہونے ہیں، تاکہ بڑے ہو کے تمہارا بچہ یزیدی نہ بنے، حسینی بنے. اور صدا لگاتا پھرے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ. اسلام زندہ باد، اسلام پاکستان، پاک فوج، عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری.